خانہ کعبہ کا غلاف کئی رنگ میں رہا ہے، سرخ بھی رہا ہے، سفید بھی رہا ہے، آخر میں اللہ کو شاید یہی رنگ مقصود تھا، منظور تھا کہ کالا رنگ جو ہے ہر عیب کو چھپا لیتا ہے، باقی رنگ جو ہے وہ عیب نہیں چھپا، تو اللہ نے ایسا رنگ رکھا ہے جو ہمارے عیب کو چھپا لے۔ مسجد نبوی میں زیادہ درود شریف پڑھیں، لیکن جب حضور پاک کے مواجہ شریف میں جائیں اور کھڑے ہوں تو ادب سے پھر آپ خطاب سے سلام پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پھر آگے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، پھر اور تھوڑا آگے جا کے رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ تبلیغ میں نکلنے میں واقعی زیادہ ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ حرم کی نیکی میں 1 کا 1 لاکھ ہے، لیکن اگر پیدل آپ حرم جائیں تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکی ملتی ہے۔ تو جب آدمی اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے صاف بات ہے ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ بھئی یہ جو ہے نا ایک شعر ہے کسی بزرگ کا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تاب الرحمن شمس تبریزی نشد، یہ ان کا اپنا ایک شعر ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کرو گے تو اصلاح نہیں ہوگی۔ مقصد ہی کہ آدمی کتنا بڑا عالم بن جائے۔ آپ دیکھیں نا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جیسے عالم، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے عالم، حضرت حاجی امداد اللہ سے بیعت ہوئے، حالانکہ وہ عالم بھی نہیں تھے۔ تو مقصد یہ ہے وہ سمجھتے تھے، جیسے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ذکر سیکھو، تو فائدہ تو ذکر سے ہوتا ہے جو اللہ کا نام ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا بھائی بندے کو کاٹتی تو تلوار ہے، لیکن پکڑنے والا ہاتھ ہوگا تو تلوار کاٹے گی، تلوار بغیر پکڑنے کے تو نہیں کاٹتی، اسی لیے تمہیں بھی بغیر کسی کی صحبت کے ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا۔